This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ناظرین، مکس نیوز کا علمی، ادبی اور ہمہ جہت پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، انٹرویو سے پہلے ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس میں محسوس ہوا کہ ہمہ جہت کا لفظ ان کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ سماجی طور پر انتہائی متحرک، ڈاکٹر ہونے کے ناطے مریضوں کی صحت، ان کی زندگی اور ان کے معاملات کو بنظر غائب دیکھتے ہیں، اور ان کا دل کرتا ہے کہ اس پورے معاشرے میں، اس پورے نظام کو اس طرح تبدیل کر دیا جائے کہ ہر شخص کو صحت کی سہولت اس حد تک ملے کہ وہ زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکے۔ میٹھی زندگی آرگنائزیشن کے روح رواں، انصاف ڈاکٹرز فورم ملتان کے صدر، ممبر رائل کالج آف لندن، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے عہدے آپ کے نام کے ساتھ موجود ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ ان سے سنیں گے۔ میری مراد اسپیشلسٹ فزیشین ڈاکٹر صلاح الدین محمود رند، اور انہیں اس شعر کے ساتھ میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ ہمیں کو جرت اظہار کا سلیقہ ہے، ہمیں کو جرت اظہار کا سلیقہ ہے، صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے۔ بڑی مہربانی آپ کی، اور جتنا بڑا آپ نے تعارف کرا دیا، بلکہ میں تو کہنے شرم سے شاید جو کراؤں کہ اتنا بوجھ اٹھانا بھی ہے کہ جو بتایا ہے یقیناً اس کو اللہ اس پر قائم بھی رکھے۔ آمین آمین۔ اور مطلب میں اس قابل نہیں ہوں کہ جتنا آپ نے بیان کر دیا۔ یقین کیجئے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ آپ نے بتایا اور جو آپ نے معمولات مجھے سنائے۔ یقین کریں کہ دل خوش ہوا کہ اس مادیت پرستی کے دور میں آپ جیسے لوگ، اس نوجوانی میں مطلب ہے کہ اتنے متحرک ہیں، اور اللہ عز و جل کے احکامات کی روشنی میں، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں انسانیت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور میں پتہ اس میں کیا محسوس کرتا ہوں کہ وہ جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی تربیت ہے، اس میں اس کا بھی اثر ہے، یعنی وہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اپنا خاندانی بیک گراؤنڈ بتائیے، اور اس کے بعد پھر ہم مزید گفتگو کرتے ہیں۔ بالکل اس طرح ہے کہ میرے والد صاحب عبد المجید رند، یہ ڈی جی خان کے ایک گھرانے سے، میں کہوں گا متوسط سے بھی شاید نیچے اگر کوئی لفظ ہے تو اس گھرانے سے آئے۔ اللہ کا شکر ہے انہوں نے محنت کی، اور یو ای ٹی لاہور سے انجینئرنگ کی، اور اس بیس پہ پھر واپڈا میں آئے۔ تھرو آؤٹ سروس رہی، سرکاری ملازمت کی وجہ سے تھرو آؤٹ کسی شہر میں، کبھی کسی شہر میں ٹرانسفر۔ تو ایک تو ہمیں وہ ہے کہ تبدیلی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ ایک شہر میں رہے، سال 2 سال رہے، پھر دوسرے شہر میں رہے، تو ایک مزاج ایسے بن گیا کہ جہاں جانا ہے وہاں ایڈجسٹ ہونا ہے، ایڈجسٹ ہو کے دیکھنا ہے، مطلب کسی چیزوں سے لگاؤ، جگہ سے لگاؤ، اس طرح ہی رکھنا، ہاں جہاں رہنا ہے اچھا رول پلے کرنا ہے۔ تو ابو نے یہ ہمارے اندر بھی چیز ہے۔ پھر ہاں ہم نے زندگی میں ابو کی محنت دیکھی، کس طرح انہوں نے محنت کی، اور اللہ نے پھر کیا مقام دیا۔ واپڈا سے ایس سی واپڈا ریٹائر ہوئے، پھر واپڈا ٹاؤن کے جنرل سیکرٹری رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اینڈ تک یعنی ایک نام بھی تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ کام میں اگر صحیح طریقے سے کیا جائے، کام کو کام سمجھ کے کیا جائے، فرض شناسی سے کیا جائے، تو اللہ عزت بھی دیتا ہے، اللہ برکت بھی ڈالتا ہے۔ یہ چیزیں وہی بات ہے، شاید ان سے ہم نے سیکھی۔ تو میں پھر میرے بھائی بہن سارے کر کے اللہ کا شکر آج سب ایک اچھے لیول پہ، کہ میری ایک بہن ہے وہ واپڈا ہاسپٹل میں ایم ایس ہیں ماشاءاللہ۔ تو میرا بھائی جو ہے وہ بھی امریکہ سے پی ایچ ڈی انجینئر ہے، نس سے اس نے انجینئرنگ کی، پھر امریکہ چلا گیا، پی ایچ ڈی کی، اب لمز میں پڑھاتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو اس طرح یہ ہے کہ تو آپ نے ایم بی بی ایس کہاں سے کیا؟ میرا ادھر ملتان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سے۔ اچھا اچھا۔ پہلا بیچ تھا ہمارا۔ کس سن کی بات ہے؟ یہ ہے سن 2008 کا، میرا اچھا۔ انٹیک تھی 13 میں پاس آؤٹ ہوا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ابو کی ذہن تھا، یعنی تب تک تو ہمیں سمجھ نہیں تھی کہ ڈے اسکالرز ہیں تھرو آؤٹ، تو ذہن میں وہی جیسے ہوتا ہے جی
پارٹ 1 کرو، پارٹ 2 کرو، یہ کرو. جب پڑھنے کے لیے بیٹھا تو مجھے نا ایک تو سسٹم سے تھوڑا سا ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے کہ یار زیادتی ہو رہی ہے غریب کے ساتھ. ایک تو یہی ہے کہ اس کے لیے لڑیں، پھر لڑنے پہ بھی پابندی ہے، تو پھر ہے کہ یار خاموش ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں. تو لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. تو میں نے کہا یار پڑھوں، اپنا باہر جاؤں، ایک رول پلے کروں. تو علم تو ضائع نہ ہو، علم شوق، سیکھنے کا شوق بھی تھا، کیونکہ میرے نانا اریگیشن سے ریٹائر ہوئے، ان سے اکثر ان کو بڑا علم و ادب سے شوق تھا. تو اور انہوں نے تحریک پاکستان میں بھی اس دور میں کام کیا، علی گڑھ کے پڑھے میں. جب علی گڑھ تحریک چلی، میرے نانا اس ٹائم حضور انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ تھے. اچھا، یہاں ایک چھوٹا سا اضافہ کر دوں کہ میرے والد محترم بھی علیگ تھے. اچھا، راجہ ادریس خان علیگ. بس پھر یہ تو کہیں نہ کہیں رہے ہوں گے. میرے نانا جلندھر کے تھے. اچھا. تو علی گڑھ تحریک میں رہے تو ان سے سنتے تھے، ایک لفظ ہمیشہ سنا، رب زدنی علم، رب زدنی. میرے نانا نے کہا اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، تو علم حاصل کر. جب میں پڑھا بیٹھا، میں نے کہا یار امریکہ میں ایک اچھی نالج ہے، اچھی پریکٹس ہے، یہاں ہم پڑھتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، بڑا فرق ہے. تو وہ پڑھوں جو کر رہا ہوں وہی کروں. چلا گیا باہر. جب باہر گیا تو سمجھ آیا یار والدین نے اس لیے تو نہیں بنایا تھا ڈاکٹر. ابو کا تو، اور ابو نے مجھے کہا بھی صحیح کہ یار بڑے کو انجینئر بنایا تھا کہ باہر چلا جائے گا، تجھے اس لیے ڈاکٹر بنایا تھا ہمارے ساتھ رہے گا، تو چلا گیا. ابو کا بڑا لگاؤ تھا میرے ساتھ. میں نے سب کچھ چھوڑا، وائنڈ اپ کیا، ادھر آیا. ادھر کا اللہ کا شکر لائسنس ہے میرے پاس، میں نے ساری وہ کی. پھر یہاں کے وہی محنت اللہ کا شکر کام آئی. میں نے ایگزام جہاں رہ کے دیتا رہا سارے میڈیکل کے. نیشتر سے میں نے میڈیسن میں ٹریننگ کی، اینڈوکرائن کا میں نے UK کا ایگزام دیا، رائل کالج آف لنڈن کا ممبرشپ کا ایگزام دیا، میرا وہ کلیئر ہوا. ابھی ایک OET ایگزام ہے وہ دیا ہے، جس بیس پہ پھر میری UK کی بھی لائسنسنگ ہو گئی. اب میرے پاس UK میں بھی لائسنس ٹو پریکٹس ہے، تو وہ ہو گیا. اس کے علاوہ میں نے پھر MCPS سے کور ڈگری لی فیملی ہیلتھ میں، ماسٹرز کیا ہیلتھ پروفیشنل ایجوکیشن میں، ماسٹرز کیا اس میں پبلک ہیلتھ میں. اچھا. تو میڈیکل ٹیچنگ میں. پھر ساتھ میں میری PhD اب چل رہی ہے اینڈوکرائنولوجی میں. کہ جو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے، جو ہم نے ابو کو بھی دیکھا کہ علم سے یا کہہ لیں اس سے ایک عزت ملتی ہے اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، کہ صرف ڈگری کاغذ نہ ہو، اس کو گھول کے پیو بھی صحیح. واہ. تو وہی بس میں نے بھی تھوڑا سا مختصر. واہ. ناظرین، یہاں بات ڈگری کی ہوئی تو ایک شعر پیش کرنے کی اجازت دیجیے کہ ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے. تو آپ نشتر کالج میں پڑھا بھی رہے؟ ہاں، فائنل ایئر کی کلاسز، 4th ایئر کی کلاسز جو ہیں ہم لیتے ہیں. اچھا. مختلف ممالک میں جو آپ کی کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں آپ نشتر کی یا پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، ذرا تھوڑا سا وہ حال والا ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے. بالکل اس طرح ہے کہ اب میں جس طرح نشتر میں ہوں، رجسٹرار ہوں اینڈوکرائن ڈپارٹمنٹ کا اور میڈیسن ڈپارٹمنٹ کا، اور ساتھ میں بچ ہاسپٹل میں پریکٹس کرتا ہوں. اب ادھر بھی بالکل دو طبقات ہیں. جیسے باہر میں نے دیکھا، باہر تو امریکہ میں ہوتا ہے انشورنس پلان سے، ہیلتھ انشورنس ہے، جو آیا اس کی ٹیسٹنگ کرانی ہے، جب تک ڈیزیز پکڑی نہیں گئی دوائی نہیں دینی. ٹھیک ہے. اور ایک دوائی دینی ہے، بندہ ٹھیک ہو جانا ہے. یہاں بالکل میں بتا رہا ہوں 2 جگہ پریکٹس کر رہا ہوں. ایک جگہ بالکل وہ طبقہ آتا ہے جس کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں ہے، اس کو اگر میں ٹیسٹوں پہ لگا دوں گا پاسبل ہی نہیں ہے، پھر تو بیماری ڈیلے ہو جائے گی. اللہ. ایک طرف ہاں اچھا طبقہ آتا ہے جس کی افورڈیبلٹی کیپیسٹی ہے، تو وہ دیکھتے ہوئے کہ بھئی ایک تو ہے کتاب، ایک ہے مزاج کیا ہے، میرے معاشرے کا کیا مزاج ہے، اس کو لے کے کیسے حقیقت کیا ہے، کس طرح چلنا ہے، میرا معاشرہ کتنی سخت رکھتا ہے. تو وہ دیکھ کے، تو اس پہ پھر میں نے جب کرنا شروع کیا، میں نے کچھ چیزیں دیکھی جو میری اکثر لوگوں سے بات ہوتی ہے. میں نے پیپرز بھی لکھے امریکن جرنل میں، وہی آپ کا جو سوال ہے بیسیکلی اس طرف آ رہا ہوں. تو میں نے ایک چیز دیکھی، باہر کی ڈوز اور ہماری ڈوز میں فرق ہے. اچھا. میرا بھی ریسنٹ پیپر بھی اسی کے اوپر آ رہا ہے. اچھا. کہ باہر کی ایک ڈوز، ایک مثال دے رہا ہوں جس میں میرا پیپر ہے کہ نا ایک ویٹ لاس کرنے کے لیے دوائی ایجاد ہوئی ہے. میں بہت زیادہ چلاتا ہوں، میری فیلڈ کی بھی ہے. ٹھیک ہے. باہر کی ڈوز ہے کہ 3 ملی گرام ڈوز دوں گا، 1 سال کے لیے دوں گا، 30% ویٹ لاس ہوگا. اچھا. میں نے سوچا میرا مریض 3 ملی گرام کا 50,000 کی وہ منتھلی کاسٹ آتی ہے، اتنی افورڈیبلٹی نہیں کر سکتا یار. ہاف کر کے دیکھوں، میں نے 1.8 ملی گرام ڈوز پہ جب چلا کے دیکھا، 6 مہینے میں 30% ویٹ لاس ہو گیا. اچھا. پھر میں نے سوچا اٹ مینز کہ جو اوپر کی ڈوز ہے وہ اننیسیسری ہے، اس پہ اتنا افیکٹ ریزلٹ مل رہا ہے، یہ اننیسیسری ہے. میں یہ کانفرنس میں بھی ملیشیا گیا، وہاں شوکت خانم کے بھی اینڈوکرائنولوجسٹ آئے ہوئے تھے، بکائی کے بھی، آغا خان کے بھی، پشاور حیات آباد کے، اور سینئر پروفیسرز تھے سارے، یعنی ینگیسٹ میں ہی تھا. ٹھیک ہے. میں نے ان سے انہوں نے کہا یار بات تو ہم بھی ایسے دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا جی بات ہے دیکھ آپ لوگ بھی رہے ہیں، لیکن ہمارا یہاں کا ڈیٹا ایگزسٹ نہیں کرتا. ڈیٹا ہے گورے کا، آ کے ہم تھوپتے ہیں اس کے اوپر.
یا تو مریض خراب ہوتا ہے، وجہ کہ ہم سینہ بسینہ علم لے کے جا رہے ہیں، یہاں کی پبلیکیشن تو ہیں کوئی نہیں، یعنی اس کے جو حقائق ہیں اسے ہم صرف نظر کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا. اب یہیں پہ ڈاکٹرز 3 ملی گرام بھی چلا رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، پیشنٹ فالو اپ اس طرح ہے. میں نے کہا جی ہم اپنا ڈیٹا جنریٹ کریں کہ گورے نے ڈائگنوسس بتا دیا، لیکن ٹریٹمنٹ میں دوائی کی کتنی ڈوز ہو، اس کے سائیڈ افیکٹ کیا آ رہے ہیں. ان کی کلائمیٹ ڈیفرنٹ ہے گورے کی، ہماری کلائمیٹ ڈیفرنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سوال کا تکلائم آپ کہ آپ نے اس چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ نوجوانی میں جتنی چیزیں مجھے بتائیں یا ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، بالکل اس میں بے حساب چیزیں آپ نے تعلیم کے مدارج میں حاصل کی. بالکل. اچھا، کیا وہ لوگ جو آج سے 10 سال 20 سال پہلے جنہوں نے MBBS کیا ہوگا، کیا وہ بھی اپنے نالج کو اپڈیٹ کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے ایسا سوال کیا ہے، کہتے ہیں کچھ جواب ہوتے ہیں آف ریکارڈ، کچھ آن دا ریکارڈ. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا سوال ہے کہ جو واقعی مجھے دکھتا ہے کہ ہمیں نالج اپڈیٹڈ رکھنا چاہیے. جو میں بار بار جاتا ہوں، میرا خیال ہر 2 مہینے بعد میں 4-5 دن کی کوئی نہ کوئی کانفرنس لیتا ہوں، یا ایون ویکینڈز پہ بھی میں امریکہ زوم پہ ایک میٹنگ کرتا ہوں کہ جو ادھر کے کیسز سمجھ نہیں آئے. میں نے یہ چیز دیکھی ہے، اس کا جواب مجھے لاہور تک نہیں ملا، وہاں ملتا ہے، وہاں ملتا ہے. میں نے بڑی دفعہ کھنگالنے کی کوشش کی، شوق ہے پڑھنے پڑھائی کا، لیکن وجہ کیا کہ پریکٹس میں اتنے ہم مگن ہو جاتے ہیں. اب اس میں ان کو بلیم میرا نہیں خیال مجھے کرنا چاہیے. ریزن بینگ وہاں ہیلتھ انشورنس اگر ہے تو ساتھ میں پیکج بھی اس طرح کے ہیں. یہاں جب پیکج اس طرح کے نہیں، ہر بندے کا اپنا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، کسی کو سپورٹ ہے، کسی نے کسی کو سپورٹ کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں یہ بتائیے کہ جو آپ کی میڈیکل لائن ہے اس میں جو ریسرچ ہے اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے یا ہو نہیں رہا؟ یہاں فیک ریسرچ پہ بڑا کام ہو رہا ہے. ہاں، میں یہ حقائق اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ کی باتیں سن کر، کہ میں بھی چونکہ بطور استاد ٹیچرز یونین میں رہا اور معاشرے میں جو بے ثباتیاں اس کے خلاف میں بھی اسی طرح بولتا ہوں، اور جو کچھ میں نے آپ کے اندر محسوس کیا کہ آپ دنیا کو تبدیل کرنے کا عزم رکھتے ہیں. اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ڈاکٹری پیشے میں آیا ہے اور وہ پروفیشنل نہیں بن سکا اور نہ وہ ہیبیچول ہوا، بلکہ وہ معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتا ہے اس جگہ پہ رہ کر جہاں کوئی شخص بھی تبدیلی کا خواہش مند نہیں ہے. تو یہ جو ریسرچ ہے جو آپ باہر سے لے کر آتے ہیں، دیکھیں نا چھوٹی چیز کے لیے آپ وہاں جا کے بات کرتے ہیں، تو کیا پاکستان میں اتنے وسائل ہونے کے باوجود یہ کام نہیں ہو سکتا؟ میں نے وہی بات کی نا، یہاں ریسرچ ہو رہی ہے فیک ریسرچ. ایک یار آپ وہی بات ہے، خبر ہی نہ دو بجائے جھوٹی خبر دینے کے، غلط ٹریک پہ ڈالنے سے آپ خبر ہی نہ دو، اگلا خود ڈھونڈائے گا. یہاں تھوڑا سا یہ والا ایشو ہے کہ شوق تو ہے شارٹ کٹ سے اوپر جانے کا، اس کے لیے فیک ریسرچ. جتنے پیپر ادھر والوں نے نکالے ہیں، گورے نے اس کا 5% بھی نہیں نکالا ہوگا، لیکن یہ پیپر گراؤنڈ ریئلٹی نہیں بتا رہے. آپ وہاں کمرے میں بیٹھے کسی کو کہیں گے کہ کمرے کے اندر جاؤ اس کی ریسرچ کرو، کمرے میں کیا کیا موجود ہے، وہ آپ سے تو ٹائم لے کے آ گیا، اس کے بعد آپ کو آ کے ڈیٹا بھی دے دیا. اس ڈیٹے میں اس کمرے کا رنگ بھی کچھ اور ہوگا، لیکن آپ کے پاس کاغذ پورے ہوئے ہوں گے اور وہ چھپ گئے. تو یہاں تھوڑا سا یہ والا مسئلہ ہے جس وجہ سے واقعی ہم پیچھے ہیں کہ پھر جو بندہ سیکھنا چاہتا ہے اس کو یہاں اصل چیز نہیں ملتی، اس کے لیے اس کو جانا ہی پڑتا ہے. اللہ اکبر. لیکن دیکھیں نا، وہ تو آپ کو ایک سہولت میسر ہے یا آپ کے اندر ایک جذبہ ہے جو آپ کو لے جاتا ہے وہاں. ہر شخص تو ادھر نہیں نہ جا رہا، نہ وہ جانا چاہتا ہے، نہ وہ اس دائرے سے نکلنا چاہتا ہے جہاں اسے ہم پیسے مل رہے ہیں. یہ آپ کی جو بات ہے نا، سہولت میسر نہیں، میں اسے کہوں گا یہ ہوتی ہیں پرائیورٹیز. آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ میں نے بات شروع کی رب زدنی علما سے. میں پریکٹس بھی چھوڑتا ہوں، میرا پیسہ بھی لگتا ہے. اب یہ 2 چیزیں جو یہاں رہ رہا ہے وہ سیکھنے نہیں جا رہا، کام اس کا بھی چل رہا ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے، وہ لگ بھی نہیں رہا خرچہ اس کام پہ. تو لیکن میں سمجھتا ہوں پھر وہ کوالٹی پریکٹس نہیں. آپ پیسہ تو کما رہے ہو لیکن ہمیں اس میں مزہ نہیں آتا، اس میں نیند نہیں آتی کہ یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے. اب ایک چھوٹی سی مثال دوں، شوگر کی دوائی آپ شروع کریں گے نا، شوگر ٹھیک کرانی ہے، کوئی بھی میں مثال دے رہا ہوں، چوکمارا والا جائیں گے نا، وہ بھی کوئی دوائی آپ کو دے دے گا شوگر کی. میں اکثر ایک بات مریضوں کو کرتا ہوں کہ شوگر کی 100 سے اوپر دوائیاں ہیں، کوئی وزن کم کرتی ہیں، کوئی وزن بڑھاتی ہیں، کوئی گردوں کے مریضوں کے لیے ٹھیک ہیں، کوئی ان کے لیے خراب ہے. کوئی دوائیاں شوگر کی کیا ہیں کہ جی دل کے لیے بہتر ہے. اب ہوگا کیا، ایک مریض جو موٹا ہے اس کو میں ایک دوائی سے 2 فائدے دوں گا، وزن بھی کم ہوگا. شوگر یا وزن کم ہوگا، آج ایک گولی کل آدھی رہ جائے گی. جو وزن بڑھانے والی دوائی ہے شوگر وہ بھی کنٹرول کرے گی، آج ایک گولی ہوگی ہفتے بعد 2 ہو جائیں گی.
کیونکہ وزن بڑا، وہی بات، ایک چیز ٹھیک کی 4 خراب کر دی، یہ بڑا کامن ہے ہمارے شہر میں. اس پہ دماغ بھی لگتا ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے. لیکن ہر شخص تو یہ کام نہیں کر رہا، ہر ڈاکٹر تو یہ کام نہیں کر رہا. میرا خیال 1% شاید 1%. ناظرین بڑی تلخ و شیریں باتیں ہو رہی ہیں اور دل کرتا ہے کہ وقفہ بھی نہ لے جائے اور ڈاکٹر صاحب سے بس صرف سنا جائے، کیونکہ مجھے سوال کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، جو میرے دل کی باتیں ہیں وہ خود کر دیں گے. لیکن ایک مجبوری ہے اور ایک شعر کے ساتھ کہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، انہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور وقفے واپسی کے بعد انشاءاللہ رند صاحب سے مزید گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین. ایک شعر میرے سامنے ہے کہ ظفر میں شہر میں آتو گیا ہوں، ظفر میں شہر میں آتو گیا ہوں، میری خصلت بیابانی رہے گی. ڈاکٹر صاحب کے اندر کا جو رند ہے وہ بولتا ہے، اور رندوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر پلیٹ فارم پہ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، اور یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور انہیں جرت بھی دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے حق اور سچ بولتے ہیں. اور یہی کچھ جناب ڈاکٹر صلاح الدین محمود رند کے اندر خوبی موجود ہے جو مجھے حد درجہ متاثر کر رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ کا شعبہ ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پالیسیز ہیں ہمارے یہاں خاص طور پر میڈیکل کالجز کی، اس میں پاکستانی حکومت کا کتنا عمل دخل ہے اور وہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کا کتنا اثر ہے؟ اچھا سوال، آپ پالیسیز کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ یعنی جتنے میڈیکل کالجز بن رہے ہیں مختلف جگہوں پر بننے کی، دیکھیں پالیسیز ایک ہے رن کرنا، ایک ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن. ہر کسی کے لیے اپنی پالیسیز ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹو پالیسیز کہہ لیں، ایک کہہ لیں ٹیکنیکل پالیسیز. ٹھیک ہے، تو کس دونوں حوالوں سے بات کر لیں. چلو پہلے ایک بات کر لیتے ہیں کہ بھئی ایک کالج جو ہے وہ کیسے بن سکتا ہے، اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی معاشرے میں سامنے آتی ہیں، ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، کہ بعد میں پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہاں تو یہ چیز بن ہی نہیں سکتی تھی لیکن بھائی لوگوں نے بنا دی. ہاں نہیں، اس میں یہ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو ہے جو میں سمجھتا ہوں جو ہونی چاہیے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، کہ کتنی ہماری ڈیمانڈ ہے، کیا سپلائی اس پہ ہے. کیونکہ یہاں پہ آ کے کوالٹی ڈراپ ہوتی ہے، کہ فار ایگزامپل سرپلس پروڈکشن ہو گئی تو پھر میل پریکٹس شروع ہو جائے گی، کوئی ایشو کہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. تو جتنا وہ ہوگا ظاہر بات اس کے حساب سے دیکھیں گے. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں پالیسی یہیں پہ آ جائے کہ کیا آپ کی ڈیمانڈس ہیں. یہ تو دیکھیں بیسک بلڈنگ رکھنے سے بھی پہلے آپ کی یہ ہوگی آپ نے لائسنس دینا ہے کہ نہیں دینا. یہاں پہ اس میں ایشوز شروع میں سے ہم سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی رہے کہ کس طرح ایشوز، یعنی آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان میں لائسنس مل جاتا ہے، جس کو ملنا ہے ہر چیز مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس نے لینا ہے بیچارے نے اس کو نہیں ملے گا، جس نے اچھا کام صحیح کام کرنا ہے اس کو مشکل ملے گا، باقی کو مل جائے گا، گھر بیٹھے آ کے بھی دے جائیں گے. تو تھوڑا سا یہ والا ایشو ہے ہمارے اندر. میں سمجھتا ہوں اس میں آپ کی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. باہر کی پالیسیز کا ایسا ہمارے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ تو نہیں ہے. ہاں جن لوگوں کا ایکسپوئر ہے باہر کا وہ آ کے اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ہمارے نشتر میں جیسے اب ہمارے وائس چانسلر صاحب آئے ہیں یا ہمارے یہ پرنسپل ہیں راشد قمر راؤ صاحب، ان کا بہت اچھا ایکسپوئر ہے. انہوں نے آ کے بہت سارے ایسے انیشیٹیوز لیے ہیں جو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ادھر بیان کرنا شروع ہوں ایسے لگے گا میں کوئی باہر کی بات کر رہا ہوں. کوئی باہر کی ایسا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہ کوئی خلائی مخلوق کی باتیں ہیں، لیکن یہ ریئلٹی میں نشتر میں ہو رہا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جو نشتر میں ہو رہا ہے نشتر والوں کو بھی نہیں پتا. جیسے میں نے آپ کو بات کی، میں نے بھی سرٹیفکیٹ ریسنٹلی لیا ہیلتھ پروفیشن ایجوکیشن کا، میڈیکل ٹیچنگ کا، کہ ڈاکٹروں کو کیسے پڑھانا ہے. ایک تو ہے نا عام ٹیچنگ، میڈیکل ٹیچنگ کہ ان کو کیسے پڑھانا ہے. ہر بندے کی سائیکی ڈفرینٹ ہے، اس کو ہر ایک ڈوز سے آپ سب کو ٹھیک نہیں کر سکتے.
ہر کسی کا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے, اپنا ٹیمپرامنٹ بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. باس بن کے نہیں پڑھایا جاتا. بڑی اچھی ایک مثال دیتے تھے, کہتے کہ اب بچے کو کہو نا تھوڑا سا غصے سے, پہلے کہتا جی میری بستی خراب کر دیتی, تو کہتے ہیں یہ بچہ بھی عزت چاہتا ہے پڑھتے ہوئے. تو وہ ہر کسی کا مزاج ہے, کس طرح پڑھانا ہے, کسی سے پیار سے پڑھانا ہے. تو بیسیکلی ون سائیڈڈ فلو نہیں ہے, تو ڈبل سائیڈڈ فلو ہے کہ آپ بھی سیکھ رہے ہیں ان سے اور وہ آپ سے سیکھ رہے ہیں. آپ اپنا فیڈ بیک لو, ہمیں اپنے آپ کو بھی تو امپروو کرنا ہے. وہ ایسی چیزیں جو ان لوگوں نے انیشیٹ کرائی, نشتر کے اندر بھی نہیں پتا یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو کچھ لوگ انفرادی طور پہ تو رول پلے کر رہے ہیں. اگر میں بات کروں ایز این آرگنائزیشن, ایز سچ ابھی کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا کہ ایسے کوئی لاز ہو. ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہی سرٹیفکیٹ میڈیکل ٹیچنگ, اب ہاں پی ایم ڈی سی جو ہماری لائسنسنگ باڈی ہے اس نے مینڈیٹوری کر دیا ہے کہ یہ پروموشنز کے لیے ضروری ہے. اچھا, کہ اس طرح کے جب لاز آتے رہیں گے کہ بھائی یہ جو سرٹیفکیشنز ہیں, یا جیسے آپ نے بات پہلے سوال مجھ سے پوچھا کہ میڈیکل ٹیچنگ میں کیا وہ اس طرح نالج اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں. باہر ملکوں میں لائسنس رینیوبلز ہوتے ہیں, ان کے ایگزامز ہوتے ہیں, ان کے بارے میں دیکھا جاتا ہے اپ ٹو ڈیٹڈ نالج ہے کہ نہیں. اچھا, وہاں 55 سال کا بابا بھی ہوگا نا, اس کو لائسنس رینیو کرنے کے لیے ایک پروسیجر سے گزرنا پڑے گا. اور ہماری طرف یہاں تو کوئی ایسا نہیں. یہاں آپ نے کتاب بند کر دی ایم بی بی ایس کے بعد, اب 75 سال تک بھی جائیں گے نا, اب وہ لکھیں گے جو کتاب میں پڑھا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں ایک اور تلخ سوال, بھئی آپ نے میڈیکل کالجز بنا لیے, پرائیویٹ شعبے میں, گورنمنٹ شعبے میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, نشتر میں داخلہ نہیں ملا, بہاولپور میں نہیں ملا, لاہور کے کسی کالج میں بھی نہیں ملا سرکاری. بالکل. پھر آپ کے پاس پیسہ تھا, آپ نے سیلف ڈونیشن کے نام پر بہت کچھ دے دیا, بالکل, اور اس بچے کو وہاں داخل کرا دیا جو اس کا اہل نہیں تھا. آخر اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ یہ چیز پہلے ہو رہی تھی, یعنی بیچ میں ہوئی جب میڈیکل کالجز بڑھ گئے. ابھی 1-2 سال پہلے پھر اس طرح ہوا, اس پہ نا پی ایم سی جب یہ پاکستان میڈیکل کمیشن بنا اور پی ایم ڈی سی ہماری جو میڈیکل لائسنسنگ باڈی ہے, انہوں نے بڑا اسٹرکٹ اس پہ لگا دیا چیک, کیونکہ یہ تو انڈر کور بہت کچھ چل رہا تھا, بہت ہی زیادہ. آپ کی وہی بات ہے کہ اہل نہیں, میں تو کہوں گا نااہل تھا تو وہ بھی آ گیا. لیکن پھر انہوں نے اس طرح کا چیک لگایا کہ جی ان کی بھی میرٹ لسٹ سینٹرلائزڈ کر دی. اچھا, سینٹرلائز کا مطلب ہے گورنمنٹ کے پورٹل پہ جاتی ہے, سب کا ڈیٹا وہاں پہ ڈسپلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میرٹ نمبر, میرٹ وہیں پہ بنتا ہے کہ ان کے بعد اب ان لوگوں کا میرٹ شروع ہو گیا. گورنمنٹ کے بعد ان کا میرٹ شروع, اس میں میرٹ لسٹ ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں پیسوں والا بندہ تو جا رہا ہے, لیکن اس میں بھی وہ جا رہا ہے جو ان میں بیٹر تھا, کیونکہ میرٹ تو اوپنلی ڈسپلے اس کے نمبر جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, اس میں اب نمبر سامنے آ رہے ہیں. اچھا, اس لیے مطلب ہے کہ کچھ تھوڑا سا 2-3 سال پہلے یہ تھوڑا سا سٹاپ لگا ہے, ورنہ واقعی اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی, گھستے تھے. اچھا, مزے کی بات, اس دور میں پرائیویٹ والوں کو ایک تو ڈونیشن ملتا تھا, نمبر 2 ان کا مزہ کیا تھا, نااہل بچہ مل گیا. ایگزامز اب پنجاب کی اگر بات کروں تو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لیتی ہے, وہ ایک ہی پیپر ہوگا جو نشتر کا ہوگا, جو کے ای کا ہوگا, جو ادھر ہلکا بچہ ڈالا ہے نا وہ فیل ہو جائے گا. فیل ہوگا تو وہ تو ہر سال آپ کے پاس ہی کھڑا ہوا ہے نا, وہ تنخواہ فیس دے رہے ہیں, آپ کے پاس کوٹا ہے 100 کا. یہ بڑی ٹیکنیکل چیز تھی, مجھے سمجھ آئی نا, میں نے کہا یار 100 کا آپ کا کوٹا ہے, 100 آپ نے اگلے سال لے لینا ہے, 100 کے اوپر یہ 10 جو فیل ہوا یہ ایکسٹرا ہے. اچھا بچہ رکھتے وہ تو نکل جاتا, آپ کے ساتھ سال میں 100 ہوتا. 100 جو ہے, آپ کا ایک مثال دے رہا ہوں, اس 100 پہ آپ نے ایکسپینسز گورنمنٹ کو بتائے ہوئے ہیں, جو ایف بی آر ہے, جہاں بھی ٹیکسیشن ہے, کہ اس پہ اتنا ٹیچر لگے گا, اتنا انفراسٹرکچر, اتنا میرا پروفٹ بیلنس, جو یہ مارجن ہے, یہ جو ایکسٹرا ہے یہ نہیں بتا رہے, یہ ٹوٹل ایکسٹرا ہے, یہ صرف آپ کی جیب میں جائے گا. تو یہ ایک بڑی ڈم پلیس تھی جس کو گورنمنٹ نے پھر بڑا چیک اینڈ بیلنس روکا ہے. اچھا, جو لوگ چائنا, جاپان یا دیگر یا رشیا سے جو لوگ ایم بی بی ایس کر کے آ رہے ہیں, اور جو آپ کے یہاں ایم بی بی ایس ہو رہا ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے, اور وہاں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ ہاں, وہاں پہ یہ ہے تھوڑا سا, اس میں ملٹیپل چیزیں کہ یہاں کی جو میڈیکل کالج پرائیویٹ کی, اگر گورنمنٹ میں نہیں ہوا نا, تو جو پرائیویٹ کی کاسٹ ہے وہ ادھر آنا جانا رہنا ملا کے بھی وہ ادھر کا ایکسپینڈیچر کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادھر کے پرائیویٹ میڈیکل کالج. اچھا, تو کیا صرف لوگ پیسے کی وجہ سے وہاں جاتے ہیں؟ صرف فائنینشیل, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور کوئی ایشو نہیں ہے. پھر جب وہ بچے آتے ہیں, بات یہ بڑا نا ہمیں ایک ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے, چائنا سے آ گیا, رشیا سے آ گیا, اس کے لیے گورنمنٹ نے ریگولیشن بنائی ہوئی تھی. ریگولیشن اس طرح بنائی کہ ان کا بڑا اسٹرانگ ایک ایگزام ہوتا تھا این ای بی کا. میں نے نشتر میں دیکھے وہ بچے جو این ای بی پاس کر کے آتے ہیں وہ بڑے اپ ٹو مارک بچے ہوتے ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں زندگی میں اگر ایک جگہ جھٹکا لگ گیا, اسی پہ آپ کو ساری زندگی کا نہیں کر دینا چاہیے کہ جی یہ بچہ مثال ایف ایس سی میں فیل ہو گیا, ہی از فیل فار دی لائف. نہیں, آپ کے اسٹیپس ایویلویشن ہو.
میں نے سرکاری میں بھی کئی دفعہ دیکھے ہیں بچے آتے ہیں آنے کے پڑھنا چھوڑ گئے اور عادات میں لگ گئے, کمپنی اور بن گئی. اب ظاہری بات ان سے جو اس طرف ایک چلا گیا جو جھٹکا کھا کے سیکھ گیا وہ کئی دفعہ اوپر آ جاتے ہیں, کئی دفعہ بیٹر ہو جاتے ہیں, تبدیلی آ جاتی ہے. تو میرا وہی ہے کہ ایویلویشنز جو ہے ہر 2-3 سال بعد, ہر 2-3 سال, تو گورنمنٹ نے ان کے لیے تو رکھی باہر والوں کے لیے, وہ بہت اچھے ہو گئے ہیں کیونکہ اس نے گورنمنٹ نے بنا دیا جی 5 سال یا 6 سال جو انہوں نے MBBS کیا, جب باہر سے جو بھی ڈگری لی اس کے بعد آپ نے یہ فلٹر پاس کرنا ہے, پھر ہی آپ ادھر آ کے پریکٹس کر سکتے ہو. اچھا, تو وہ جو فلٹر پاس کرتے ہیں وہ اپ ٹو مارک بچے ہیں, اس میں سے سمجھ لیں چھن گیا وہ سارا, وہ رہ گیا, وہ ادھر آئے گا, باقی نہیں آ سکتا, فٹ ہی نہیں ہے. ادھر انچنا بچہ آ جاتا ہے, یہ فرق ہے, تو وہ بچہ یہاں زیادہ اچھا آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو میٹھی زندگی آرگنائزیشن ہے, جی اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس کے پلیٹ فارم سے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. بالکل, یہ اس طرح ہے کہ ایک ڈاکٹر عاطف منیر ہیں لاہور کے انڈوکرائنولوجسٹ, اور میڈم انم انور ہیں. یہ بیسکلی جو میڈم انور ہیں ان کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو شوگر ہو گئی تھی, شوگر کے لیے ہے بیسکلی آرگنائزیشن. اچھا, تو ان لوگوں نے بنائی, جب انہوں نے دیکھا یہی مسائل جو میں نے آج دیکھے ہیں, انہوں نے میرے سے بہت پہلے دیکھے کیونکہ میرے پریکٹس میں تھے, ان میں خود ان کو شوگر تھی, تو اس چیزوں کو سمجھتے تھے یہ لوگ. تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی ادھر کوسٹ بھی بہت زیادہ آتی ہے ٹریٹمنٹ پہ, اور بچے کے اوپر آتی ہے جس کی فیملی اٹھا نہیں سکتی. ہاں, بچے کو ہم اس قابل کر دیں کہ وہ ایٹ لیسٹ گریجویشن کر لے, پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا, اپنا خرچہ خود نکال لے گا. لیکن تب تک تو لے کے جانا ہے کہ اگر وہ ایکسپینسز وہ اپنی پڑھائی اس پہ لگا دیے گا, میڈیسنز پہ, تو پڑھ نہیں سکے گا, کل اسکلڈ پروفیشنل نہیں ہوگا. تو ان کا موٹو یہ ہے بیسکلی کہ بچے کو تب تک انسولین فری آف کاسٹ دی جائے کہ جب تک وہ اپنے پیسوں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا پیروں پہ. وہ 19 سال 21 سال کا ایک کٹ آف ہے, ٹھیک ہے, ہم یعنی 19 سال کا عام کٹ آف ہے, کچھ ایکسیپشنل کیسز میں 21 سال کی عمر تک لے جاتے ہیں. فری آف کاسٹ اچھی انسولین پرووائڈ کی جائے گی. اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں ہم, سیشنز کراتے ہیں کہ جہاں پہ ملٹیپل ایسے لوگوں کو اکٹھے بٹھایا, گپ شپ لگائی, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے. کیونکہ یہ شوگر میں نہ ہوتا اس طرح, جب بچے کو شوگر ہو نا, وہ ڈر رہا ہوتا ہے, لوگوں سے مل نہیں رہا ہوتا, اننیسیسری ڈرتا ہے, پتہ نہیں میں شادی کر پاؤں گا کہ نہیں, میں کھیل سکوں گا کہ نہیں, لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے, ہائے میں ٹیکا کیسے لگاؤں, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اب اکیلا تو ڈرتا ہے, جب اس کو پتہ لگتا ہے فلانا بھی میری طرح ہے, فلانا بھی میری طرح ہے, ایک تو کانفیڈنس بحال ہو جاتا ہے. پھر کوئی طریقہ میں نے کر کے سیکھا, یار مجھے ایسے درد ہوتی تھی, وہ دوسرا بتاتا ہے نہیں میں تو ایسے ٹیکا لگاتا ہوں میں ٹھیک رہتا ہوں, یار میں اس طرح کھانا رکھتا ہوں. تو وہ جتنا اچھا سکھا سکتا ہے اتنا ہم نہیں سکھا سکتے. تو وہ آپس میں ان کے سیشنز آرگنائز کرانا, اچھا ان کو بٹھانا, ان کے اپنے خیالات ایک دوسرے سے بتائیں. تو یہ لاہور میں ہے, یہ آرگنائزیشن لاہور بیسڈ ہے, پھر اپنے سیشنز رکھتی ہے پنڈی میں. ہم نے پہلی دفعہ جب میں نے اس کو جوائن کیا, میں نے ان کو بات یہ کی کہ جی ادھر بھی ہمارے ساؤتھ میں بھی ضرورت ہے اس چیز کی, ہر چیز تو ہم کہتے ہیں ہر چیز لاہور اسلام آباد کے لیے نہیں ہے, ہمارا بھی تو ساؤتھ ہے. میں نے بات یہ کی جی ساؤتھ میں اس کو کریں, میں کوآرڈینیٹر ہوں کہ ساؤتھ میں آپ آئیں, جو ہم ادھر سے آپ کو سپورٹ کریں گے, لیکن ساؤتھ کے بچوں کو بھی تو چاہیے یہ چیز. تو اس بیس پہ انہوں نے پھر کیا. اب ساؤتھ میں پہلا سیشن 2 مہینے پہلے ہم نے کرایا, بچوں کو اکٹھے کیا. ابھی تک لوگوں میں اویئرنیس تو نہیں تھی نا, بچے بڑے ہیپی ہوتے ہیں ایسی پہ. پہلے تو بچے اپنے خیالات بیسک سوال پوچھ رہے تھے, جو کہ لاہور میں بڑے ایڈوانس سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہاں بڑے بیسک, پہلی دفعہ ان کو آیا کہ یار اس طرح کی چیز بھی ہو سکتی ہے. یا ان کو سمجھ لیں 30-40 بچے اپنے جیسے مل گئے. وہ تو ایک مریض آتا ہے, کمرے سے چلا جاتا ہے, خاموشی سے کسی کو بتاتا نہیں مجھے یہ بیماری ہے. تو پتہ ہی جب 40 اپنے جیسے مل گئے, فون نمبرز ایکسچینج ہو گئے, ایک سرکل بن گیا, ہمارے بغیر بھی وہ لوگ آپس میں مل رہے ہیں, تجربات شیئر ہو رہے ہیں, وہ زیادہ اچھا چل رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو نشتر 2 بن رہا ہے, یہ مستقبل میں کب تک مکمل ہو جائے گا, کوئی اندازہ ہے اس کا؟ ہے اس طرح کہ ہر گورنمنٹ کے لیے یہ سمجھ لیں ایک نا کریڈٹ ہے, بڑا اچھا کریڈٹ ہے. بنی بنائی چیز پہ تو کریڈٹ لینا اور آسان ہے. تو ایک سکیمز آپ کو پتہ ہے پاکستان میں چل ہی رہی ہوتی ہیں, کام چل رہا ہوتا ہے. ہاں, جس کے دور میں ہوا اس کا نام لگ گیا, نیم پلیٹ لگ گئی. اصل تو چیز یہی ہے. پچھلی گورنمنٹ کا بھی یہ بڑا اسٹرکٹ تھا کہ ہم نے 2022 کے جولائی میں اس کو کر کے ہی جانا ہے, اس پہ فل زور لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. گورنمنٹ دوسری آئی, انہوں نے جو چیزیں 6 مہینے 8 مہینے سال لگا. اب یہ آ گیا بھائی اس کو جیسے کرنا ہے مئی میں کرنا ہے. کیوں؟ یہ ایک بڑا کریڈٹ ہے. تو اس کی ایسے وہ کہہ لیں اپروولز ہوئیں, ایسی چیز ہوئی کہ نشتر 1 تھوڑا سا بیٹھ گیا. یہ چیزیں بڑی میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوئی, سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوئی کہ ہمارے سینئر افسران بھی روز اس کا وزٹ کرنے جاتے ہیں. ریزن بینگ
کبھی سی ایم صاحب آئے, کبھی سینئر اور بہت سارے ہمارے لوگ آئے اوپر والے, وہ آئے, یہاں والے وہاں چلے گئے. یہاں جو سائلین ہیں ایڈمنسٹریٹو لوگوں سے نہیں مل سکے, وہ ان کے مسائل حل نہیں ہوئے. یہاں کے جو ڈاکٹرز تھے وہ مین پاور وہاں چلی گئی, وہ نہ یہاں سے اتنا کام کر سکے نہ وہاں. آپ دیکھیں کمیوٹ ہی گھنٹے کی تو کمیوٹ ہے, ٹھیک ہے, نہ آپ یہاں اب آپ دن کا بھی ایک چکر لگاتے ہو, نہ آپ یہاں کے رہے نہ آپ وہاں کے رہے, فٹیگڈ ہو جاتے ہیں. تو وہ واقعی ہاں اس کا الگ سٹاف ریکروٹمنٹ ہو, سارا کچھ ہو, وہ انڈیپینڈنٹ یونٹ کریں. وہ بلکہ میرے نزدیک تو بڑی اچھی ایک ہمارے دوستوں نے رائے دی, نشتر 2 کیوں الگ نام دے دو علاقے کے کسی بندے کے نام پہ, کیا نشتر کیوں 2 کیوں, پہلی اچھی تجویز ہے, الگ نام دے دو. نمبر 2, نشتر ایک جنرل ہسپتال ہے. جنرل کا مطلب ہے یہاں ہر طرح کا مریض آتا ہے, کھانسی, گلا خراب, بخار, جو منہ میں آپ کے بیماری آئے گی آپ لیں, وہ ادھر نشتر میں آتا ہے. ہمارے پاس بریسٹ کینسر کی سرجری نہیں ہوتی, کینسر کی سرجریز نہیں ہوتی. جیسے میں انڈوکرائن کہہ رہا ہوں, میں نے اسپیشلائزیشن تو کی ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹ میں 2-3 لوگ ہیں. ہمارا ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کے کاغذوں میں ریکوگنائز نہیں ہے, این جی او رن ہے, این جی او میں پیسے دیتی ہے. ہاں ہم جو ہیں ادھر ایز اے فزیشین کی اسٹرینتھ پہ ہیں, یعنی مثال دے رہا ہوں, ہم نے ڈگری وہ لے لی لیکن وہ سی ٹی جب ایگزسٹ نہیں کرتی. اب ایسی بیماریوں کے لیے ہم تو این جی او بیس چلا رہے ہیں, کئی ڈپارٹمنٹ سے جو نہیں چلا سکتے. اب ہمارے پاس اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہم لاہور ریفر کرتے ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ پھر کہیں اور جانا پڑتا ہے. ہم کئی بیماریاں لاہور ریفر کرتے ہیں, تھوریسک سرجری کی کچھ آ گئی, بہت ساری ایسی بیماریاں جو ہم, ویسکولر سرجری ایک ڈومین ہے کہ اسمال ویسلز کے لیے جو مسائل آتے ہیں ہم لاہور ریفر کرتے ہیں. نشتر اتنی بڑی جگہ ہے, یہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھی نشتر 1 کو جنرل رہنے دو, 2 میں اسپیشلسٹ کیئر دے دو. جو چیزیں وہاں بھیجتی پڑتی ہیں وہ جو لاہور ہم بھیجتے ہیں, جو ہم اسلام آباد آغا خان بھیجتے ہیں, نی ریپلیسمنٹ ہے. اب نشتر 2 میں جیسے کارڈیولوجی بنا دیکھیں نا کتنا فائدہ ہو گیا. اب دیکھیں کارڈیولوجی انڈیپینڈنٹ ڈیڈیکیٹڈ بن گیا, کڈنی سینٹر ڈیڈیکیٹڈ بن گیا, وہاں جو چلڈرن کمپلیکس بن گیا, وہاں جو اسپیشلسٹ ہے وہ ظاہر بات ہے وہ یہاں سے کہیں زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے. لوڈ شیئر ہو گیا تو آپ اس کو بھی جنرل کر کے, جو آپ نے اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ بنائی ہے آپ تباہ کر دو گے. آپ اس کو ڈیڈیکیٹڈ یونٹ بنا دو 5-6 چیزوں کے لیے. واہ واہ. ناظرین دیکھیں, تجربہ جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے. کتنی بڑی باتیں ابھی ہم نے اس دوران سنی ڈاکٹر صاحب سے کہ بھئی وہ چیزیں جو لاہور سے ریلیٹڈ ہیں, اگر ان کے اسپیشلسٹ وہاں بیٹھ جائیں تو کتنے مسائل حل ہو جائیں گے. جیسے کارڈیولوجی کی مثال دی گئی, ابھی کڈنی سینٹر کی مثال دی گئی, دیگر معاملات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جس میں مشاورت کی ضرورت ہے اور عمل کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ ہمارے پروگرام کا اختتام ہو, دل تو کرتا ہے کہ آپ سے بے حساب باتیں کی جائیں. اور ناظرین, ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں پرسوں, تو ان سے دعا کی گزارش بھی کریں گے, اور یہ واپس جب آئیں گے انشاءاللہ تو ان کے ساتھ مزید کئی پروگرام انشاءاللہ ہم کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو اگر اپنے عمیق اور غریق تجربات کی روشنی میں کوئی خاص میسیج دیں صحت کے حوالے سے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے, کس طرح زندگی گزارنی چاہیے, کیا معمولات ہونے چاہیے. ہاں جی, صحت کے حوالے سے جو میں ایک بات کروں گا, جو میں سمجھتا ہوں کہ پورا نچوڑ ہے, جو میں کوشش کرتا ہوں ہر کسی کو اللہ کرے سمجھ آ جائے. اچھی خوراک, ورزش اور ٹینشن فری لائف. یعنی ٹینشن فری کس طرح کرنی ہے, آپ ورزش کریں, ایکسرسائز کریں, نکلیں گے اس سے ریلیکس ہوں گے. ڈائٹ اچھی لیں, ڈائٹ میں ہم کیا کہتے ہیں ہیلدی لائف, فروٹس ویجیٹیبلز کی مقدار بڑھائیں, جنک فوڈ کو کم کریں, انشاءاللہ آپ ڈاکٹروں سے دور رہیں گے. واہ واہ. ناظرین دیکھیں, صرف 4 جملوں میں وہ حقیقت بیان کر دی کہ اگر آپ اس پر عمل کریں تو وہ جو ایک مثال دیتے ہیں جیسے ہمارے یہاں اسکولوں میں ہوتی تھی, فزیکل ٹیچر دیا کرتے تھے کہ بھئی کھیل کے میدان آباد ہوں گے تو ہسپتال جو ہے وہ ویران بالکل ہو جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت خوشی ہوئی, یقین کریں, اور بڑی طمانینت محسوس ہوئی کہ آج کے اس دور میں آپ جیسے لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے اور حاسدین کے حسد اور رقیبوں سے محفوظ رکھے. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور ناظرین, ایک شعر پر اختتام کرنے جا رہا ہوں. وہ شعر ڈاکٹر صاحب کے لیے ہے کہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب, میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب, بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. پروگرام اہل قلم سے راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.
ہے.